الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ وقد من علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی محمد الخیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام لائق کے صد احترام تمام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب اپنی توجہ کا مرکز ادھر رکھیے۔ چند ایک باتیں ہیں جو آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے کہ جس میں اس حوالہ سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے غیبت، چغلی، ہر قسم کے برے خیال سے بچنا ہے، یعنی دوسرے کے بارے میں برے خیال سے بچنا ہے۔ پہلے جمعۃ المبارک کو میں نے یہ عرض کی تھی، یعنی اب سے 3 جمعے پچھلے جمعے کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہم سے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نے اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا کہ ان 3-4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نہیں بھائی، ہم سے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے دوسرے کے بارے میں کیا سوچ رکھی ہے، دوسرے کے بارے میں کیا خیال رکھا ہے۔ اگر ہمارا یہ مشغلہ بن چکا ہے کہ 2 بندے اگر آپس میں کھڑے کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ذہن میں یہ بات ضرور لے کے آنی ہے کہ یہ میرے بارے میں کر رہے ہیں۔ اگر ماں بیٹی آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ بات خیال میں ضرور لے کے آنی ہے یہ میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہم نے گھروں کے گھر برباد کر دیے صرف اس وجہ سے کہ فلانا بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن، آپ اپنی توجہ ذرا میری طرف رکھیے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے عیب کسی پر ظاہر نہ ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں دنیا میں دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کر، رب تیرے عیب کسی پر ظاہر نہیں کرے گا۔ تو آج دوسروں کے عیب چھپا، کل قیامت کے دن رب دوسروں سے تیرے عیبوں کو چھپا لے گا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ اگر کسی کی بات ہم تک پہنچی اور ہم اس کو اپنے تک اگر محدود کر لیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں مدینہ شریف میں ایک بدبودار ہوا چلی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ ہوا کس قسم کی ہے؟ اس میں انتہائی سخت بدبو ہے، محبوب کا زمانہ ہے، توجہ رکھنی ہے، محبوب کا زمانہ اور ہوا بدبودار چلی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ شاید کسی نے میرے صحابہ کی غیبت کی ہے، شاید کسی نے میرے صحابہ کی غیبت کی ہے جس کی وجہ سے بدبودار ہوا چل رہی ہے۔ تو ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت تو ہوا چلی تھی، آج تو غیبت اس سے کئی درجے زیادہ ہو رہی ہے، آج ہوا کیوں نہیں چل رہی؟ تو اس نے سمجھانے کے لیے جواب دیا کہ اگر تم اور میں کسی چمڑے کی فیکٹری میں جائیں تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی وہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ چمڑے کی فیکٹری میں تم اور میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکتے۔ ہاں، جو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں ان کی حس مر چکی ہے، وہ وہاں سارا دن رہتے ہیں، ساری رات رہتے ہیں، ان کو چمڑے کی بدبو کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ کہا آج کے دور میں بدبو اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہماری سانسوں نے اس کو اپنے اندر سمو لیا ہے، ہماری سانسوں نے اس کو اپنے اندر بٹھا لیا ہے۔ نہ ہمیں غیبت کی بدبو آتی ہے، نہ ہمیں گناہ کی بدبو آتی ہے۔
یہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھے ہم نے اپنے گھروں کو برباد کر لیا، اپنی محفلوں کو برباد کر لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نعت خانہ دے پلے کی رہ گیا۔ ہم نے بہت بڑا پیغام دیا پچھلے جمعۃ المبارک کو، آپ کا میرا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے ہم قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں، لیکن پچھلے جمعے ایک نعت خان کو ہم نے محبوب کی نعت پڑھ کے اصالہ ثواب کیا ہے۔ یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے نعت خوانی کسی کے پیچھے بھیجی جائے، ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کے پلے کیا رہ گیا؟ ارے بھائی مولویوں کے پلے بڑا کچھ ہے۔ آج تمہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے دوسرے شہر نہیں جانا پڑتا، آج تم کسی کو فون کرتے ہو تو وہ تمہیں فوراً تمہارے مسئلے کا جواب دے دیتا ہے۔ یہ غیبت ہے جس کو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں مدرسے کے طلباء کے پلے کیا رہ گیا؟ ارے بھائی انہی کے پلے ہے، اگر وہ اپنے گھٹنے رگڑ رہے ہیں صفوں پر تو انہی کے پلے سب کچھ ہے۔ تمہاری یونیورسٹیاں وہ چیزیں نہیں دے سکتی جو قرآن پڑھنے والا طالب علم لوگوں کو دیتا ہے۔ برائے مہربانی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہنوں سے نکالو۔ اپنے والدین کے بارے میں اچھا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کے بارے میں اچھا خیال رکھیں، علماء کے بارے میں اچھا خیال رکھیں، نعت خوانوں کے بارے میں اچھا خیال رکھیں۔ اچھا خیال رکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ برا خیال ایک ایسی بڑی بیماری ہے جس کو لگ جاتی ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آج آخری جمعہ کو پیغام آپ کے لیے صرف فقط اتنا ہے کہ اپنی سوچوں کو مثبت کریں، اپنی سوچوں میں سے منفی خیالات کو نکال دیں تو آپ ایک صحت مند جسم لے کے پھریں گے اس دنیا میں۔ غیبت کا علاج پچھلے جمعے بتایا تھا کہ اگر آپ کے ذہن میں خیال آ جائے کہ فلاں بندہ بڑی ترقی کر رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے جی فلاں بندہ بڑی ترقی کر رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ اس بندے کے لیے دعا کرنی شروع کر دیں۔ جب وہ بندہ ترقی کرتا جائے گا تو آپ کو کوئی آ کے بتائے گا نا جی شاہ صاحب نے بڑی ترقی کر لی، تو افسر صاحب اس کے لیے کہیں گے کہ میں نے شاہ صاحب کے لیے بڑی دعا کی تھی جس کی وجہ سے وہ ترقی کر گئے، میری دعاؤں کا اثر ہے ان کے پیچھے۔ آپ کے دل میں پھر جلن جلسی پیدا نہیں ہوگی۔ دعا گو ہوں جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، میرا رب سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ۔ ساتھیو اگلا